ایک پیغام کہ اگر غازی ثاقب شیر جلالی آپ نے ناموس رسالت کے لیے گولی چلائی تو یہ کوئی نہ سوچے کہ انہوں نے اس لیے چلائی اور اس لیے گرفتاری پیش کی اور اس لیے وہاں سے فرار ہونے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کو جان پیاری تھی. نہیں, ان کو پتا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو یقینی سزائے موت ہے, لیکن اللہ نے کرم کیا, آپ رہا ہوئے. اور یہ جذبہ میرے اور آپ کے سب کے دلوں میں ہے کہ آقا آپ کی شان کی خاطر, دل کی خاطر, جان کی خاطر, آقا آپ کی شان کی خاطر, دل کی خاطر, جان کی خاطر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کا ایک بچہ, ایک مجاہد, ایک کارکن انشاءاللہ اس پیغام کو گلی گلی, محلے محلے, کریا کریا, ملک ملک پھیلائے گا کہ آقا آپ کی شان کی خاطر, دل کی خاطر, جان کی خاطر ہم اس سازش کو انشاءاللہ ہم نے اس پیج سے بھی اور ہر پیج میں جہاں پہ ہمیں موقع ملا ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. میں کہاں پھر یہ بات بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ ہم سیاسی تنظیم ہے, نہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا, لیکن اگر کوئی سیاسی تحریک, سیاسی تنظیم اگر اس ملک کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے, جو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ ہمیں سرکار علیہ السلام کے نغیر کا صدقہ ملا, اگر اس ملک کے نظریات کے ساتھ, اس ملک کی سوچ کے خلاف, اس ملک کی اساس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرے گا تو ہم اس کی گریبانوں تک جائیں گے. ہم یہ بات کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی جو ہے خلاف ورزی کرے. ہم اس ملک کے بے لوث سپاہی ہیں, ہم بے دام سپاہی ہیں, ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے کل بھی اس ملک کی سرحدوں اور بنیادوں کے لیے قربان کیے تھے, ہم آج بھی اس لیے تیار ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے کی گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں. ہم تو ان کی نسلوں سے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, جنہوں نے پاکستان بچایا ہے. آج ہم ان کے ساتھ ہیں اور جو پاکستان بچائیں گے وہ میں اور آپ اور میری اور آپ کی نسلیں ہوں گی. اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یاد رکھیے گا یہ جو آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے, جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, جب بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئے میرے بھائیوں یاد رکھنا قبلہ پیر سلطان صاحب نے ایک قرآن کی آیت تلاوت فرمائی تو میرا دل کیا کہ میں یہ چیلنج کروں. میں آج بھی منکرین ختم نبوت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو قرآن نے کہا وہ سچ ہے. آج بھی تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنی جانوں کو لے آؤ, ہم اپنی جانوں کو لیتے آتے ہیں. اور مجھے یقین ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ میرے اور آپ کی کریم آقا ختم نبوت کی خاطر ان منکرین کو, ان منکرین کے خلاف میری اور آپ کی پشت بنائی کریں گے. اور انشاءاللہ یہ قرآن کا فیصلہ, یہ قرآن کی بشارت میرے اور آپ کے لیے آج بھی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی اپنے بچوں کو نہیں لا سکتا, کوئی بھی اپنی جانوں کو نہیں لا سکتا, کیونکہ میں اور آپ ختم نبوت کے لیے اپنے نوکریاں پیش کر رہے ہیں. یہ ہماری ساختیں ہیں, یہ ہماری ساختیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کے لیے قبول کر لیا. یہ ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں اس خدمت کے لیے ایمان لوں گا. میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میں پتھر کو تیری مٹھی میں چھپا ہوا جان بھی سکتا ہوں, اس کو پہچان بھی دے سکتا ہوں, بلوا بھی سکتا ہوں, تو تیرا دل کیوں نہیں جانتا. سرکار نے فرمایا چادریں بچھا بچھا کے فرمایا تیری کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. اس کے باوجود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں جینے کا ڈنگ کیا دیا. توجہ کیجئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلا مرد, اور کیسا مرد, جو کیبنٹ میں سے مکہ شریف کی اسٹیٹ آف مکہ کو چلانے والے 10 بندے ہوتے تھے کیبنٹ پر مشتمل. ان 10 میں سے جو سب سے سپریم مین تھا, جب وہ آ کے سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا ہے تو سرکار انہیں ایسا فیض عنایت فرماتے ہیں, ایسا عظیم کردار عطا کرتے ہیں, ایسی حضرت ابو بکر صدیق کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں. ابو بکر سے فرمائشن نہیں فرماتے کہ جاؤ مال دے کر بلال خریدو, جاؤ تبلیغ کر کے تو عثمان لے کر آؤ, نہیں, بلکہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر کے جسم اقدس میں آتا ہے خود ہی جا کے بلال کو خرید کے آزاد کر دیتے ہیں. ضرورت آج ہمیں یہ ہے, آج ہم لوگوں نے صرف دیکھنا یہ ہے, ہم لوگ انتشار ڈالے بغیر معاشرہ کیسے حسین پیش کر سکتے ہیں. آج ہم انتشار ڈالے بغیر
ناموس رسالت کا جو کہ نظریہ ہے اسے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو پیش کیا، بلال نے لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو پیش کیا، حضرت عمر فاروق کے سامنے ان کی بہن اور بہنوئی نے اپنا کردار پیش کیا۔ عمر جیسا عظیم ثبوت بھی سرکار کے قدموں میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے، یورپ کو بعد میں ہم بتائیں گے، پہلے ملک پاکستان کو ٹھیک کریں۔ ملک پاکستان سے اگر آسیہ ملونہ آرام سے وزیر اعظم کے پروٹوکول میں باہر جا سکتی ہے، پھر ماننا پڑے گا جہاں رات ہوگی وہاں چراغ جلانے کی ضرورت بھی ہوگی۔ ہم یہاں چراغ جلانا چاہتے ہیں، باتیں لمبی نہ ہو جائیں، میں آپ کے سامنے دو کردار رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ملک پاکستان کی تاریخ میں دو واقعات ایسے ہوئے جب ابھی پاکستان مارز وجود میں نہیں تھا آیا، تحریک پاکستان چل رہی تھی، قائد اعظم بھی موجود تھے، علامہ اقبال بھی موجود تھے۔ ٹائم کو بھی میں نے لمبا نہیں کرنا، اس لیے میں جلدی کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایسے انگریز جج تھے، تو ایک انگریز جج کا جو خان سامہ تھا، جو کوک تھا، جو شیف تھا، اس نے حاضر سروس میجر کو واصل فنار کر دیا۔ اب اس کا کیس چلا، جج کا خان سامہ کٹہرے میں کھڑا ہوا، جیسے غازی ممتاز کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ اب وہاں پہ اس کی وکالت کے لیے بہت بڑا وکیل، سپریم کورٹ لیول کا وکیل سار محمد شفیع، جو کہ رکن پارلیمنٹ بھی تھے، ایڈوکیٹ تھے، وہ ان کے وکیل مقرر ہوئے۔ اب جب بحث چل رہی تھی، جرا ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بڑی بدحال قوم تھی، عرب بدو لوگ ہیں جو اونٹوں کو لے کے پھرتے تھے۔ اب ان کا مقام دیکھو کہ ادھر اتنی بلڈنگیں ہیں۔ دین جو پھیلا اس کی برکات مالی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی ہوئی، معاشرتی طور پہ بھی ہوئی، اخلاقی برائیوں کو بھی دور کیا گیا۔ اگر اس وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے، کسی کی عزت کی جاتی ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی نے کو رب نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول شعر میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کو رب تعالی نے اس طرح بنایا جس طرح کہ گویا آپ چاہتے تھے کہ مجھے بنایا جائے۔ سب سے افضل، سب سے علیحدہ، سب سے بابرکت ذات بنا کر بھیجا۔ پھر اس ذات کی جو تکریم ہے اس کے لیے بھی تو کسی کو بھیجنا تھا نا۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلی جماعت مسلمانوں کی وہ صحابہ اکرام کو بھیجا، جنہوں نے سکھایا ہمیں کہ کس انداز سے اس ذات بابرکات کی، اس کا تقدس کا خیال رکھنا ہے، اس ذات بابرکات کے حکم پہ چلنا ہے، اس ذات بابرکات کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی ہے، اس ذات بابرکات کے لیے گھر چھوڑنا ہے، اس ذات بابرکات کے لیے اپنی غلط حرکتیں بھی چھوڑنی ہیں، اپنی غلط حرکتیں بھی چھوڑنی ہیں، اس ذات بابرکات کے لیے غرور بھی چھوڑنا ہے، اس ذات بابرکات کے لیے جو ہے اپنے بھائیوں کو اپنے سے کم تر ثابت نہیں کرنا بلکہ اپنے ساتھ لگانا ہے۔ سامعین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو غلام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اب سنت پہ عمل کرنے میں صرف نمازیں، روزے اور داڑیاں نہیں آتی ہیں، گو کہ یہ بڑا حصہ ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن کردار میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ مسلمان کے خیال نہیں رکھتے ہم، اپنے بھائی کا، اپنے ہمسائے کا، اپنے سگے بھائی کا نہیں ہم خیال رکھتے ہیں، بلکہ اگر ہم میں سے کوئی ایک مالی طور پہ اوپر چلا جائے تو وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی جتنی کوشش کر سکتا ہے کرتا ہے۔ اس سے ہم میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ہم علیحدہ ہوتے ہیں، اور جتنے بڑھتے جاتے ہیں انہیں طاقت ملتی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، ہم میں یہ برائی ہے کہ ہم حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، دوسرے کا مال کھاتے ہیں، دوسرے کے مال پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ ساری خصلتیں کیا موجود نہیں ہیں ہم مسلمانوں میں؟ اسی بنیاد پہ کفار، یہودی، مشرک، جو بھی ذات ہے، جو بھی دوسری قوم ہے، وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ بلکہ یہ صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں، آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس بھی طرح کے ہیں، آپ کی ذات کا فائدہ وہ تبھی اٹھاتے ہیں جب آپ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جب آپ اپنی تعلیمات، اپنے نظریات کو چھوڑتے ہیں۔ انسان صرف اس طرح نہیں مرتا کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، جس دن نظریہ مر جائے اس کا، وہ خود بھی مر جاتا ہے۔ ہمارا نظریہ اسلام کا، جس دن ہمارے اندر سے اسلام کے طریقے ختم ہو گئے، ہماری سوچ اسلامی ختم ہو گئی، اس دن پاکستان بھی مر گیا، کیونکہ پاکستان کا نظریہ اسلام کا نظریہ ہے۔
جس دن اسلام نہ رہا اس دن پاکستان نہیں رہے گا. گو خطہ زمین قائم رہے, خطہ زمین چاہے قائم رہے پر یہ پاکستان نہیں کہلانے کے قابل رہے گا, کیونکہ نظریہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے میرے والد صاحب ہمیشہ دعا کرتے ہیں, بزرگ سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کی جو ہے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرے, کیونکہ جغرافیائی طور پہ